احادیث کو ہم اٹھاتے ہیں تو بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے نا صلح حدیبیہ کے موقع پر، صحابہ نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور مکہ کی طرف جا رہے تھے، انہوں نے ادھر ہی روک دیا کفار مکہ نے. پھر عروہ بن مسعود جس کو انہوں نے نبوت کا دعوے دار بنایا ہوا تھا، نبوت کا امیدوار بنایا ہوا تھا، اس کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا آپس میں تعلق کیسا ہے، کیسے وہ رہتے ہیں، کیسے وہ ان کا کیا مطلب کہ حساب کتاب ہے. حضرت عروہ بن مسعود یہ بعد میں اسلام قبول کر لیا انہوں نے، لیکن اس وقت اسلام قبول نہیں تھا کیا، پکے جو ہے وہ مشرک تھے اس وقت. پھر جو ہے وہ آئے، انہوں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے سارا حساب کتاب لگایا، صحابہ اور حضور کا تعلق کو دیکھا، کئی دنوں تک وہ دیکھتے رہے. پھر جب مکہ کی طرف گئے، کفار مکہ کی بیٹھک لگی، ہاں بھائی عروہ کیا دیکھ کے آئے ہو، محمد کا ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے، ان کے ساتھیوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا رویہ ہے. اب عروہ بن مسعود جو ہے وہ بیان کرنے لگے ہیں، اور بیان کرنے ہوئے کیا کہتے ہیں، خدا کی قسم اے کفار مکہ، میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، بڑے بڑے درباروں میں کیسے و کسریٰ کے دربار میں گیا، میں جناب والا ہر جگہ گیا، روم کے بادشاہ کے دربار میں گیا، میں نے ان کا، اس کے جو حواری ہیں، اس کے درباری ہیں، ان کا رویہ بھی اپنے بادشاہ کے ساتھ دیکھا، لیکن جو تعلق صحابہ کا، جو تعلق اللہ کے رسول کے ساتھیوں کا اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، ویسا تعلق میں کبھی نہیں کسی کے ساتھ دیکھا. کسی بادشاہ کے درباریوں کا تعلق اپنے بادشاہ کے ساتھ ایسا نہیں دیکھا جیسا تعلق میں صحابہ کا سرکار کی ذات کے ساتھ دیکھ کر آیا ہوں. اے عروہ تو نے دیکھا کیا؟ کہنے لگے میں نے دیکھا ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منهم، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اپنا تھوک مبارک پھینکتے ہیں، صحابہ اس تھوک کو نیچے نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنی ہتھیلیاں آگے کر دیتے ہیں. بولے سبحان اللہ. میں نے دیکھا، صحابہ منصب نبوت بتا رہے ہیں کہ جو نبی ہوگا اور جو تاجدار نبی ہوگا ان کے تھوک میں بھی اتنی برکت ہوگی کہ وہ زمین تک نہیں پہنچنے دیں گے وہ ان کے غلام، بلکہ اپنی ہتھیلیوں کو آگے کر دیں گے. اور پھر کیا کرتے ہیں، رومال کے ساتھ صاف کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ آگے فرمایا فَلْذَلِكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، رومال کے ساتھ صاف نہیں کرتے بلکہ اپنی ہتھیلیوں پر رہ کر اس تھوک کو اپنے چہروں پر مار لیتے ہیں، اپنی جلد پر مار لیتے ہیں. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، نبی کا خیال آنے سے نماز میں اس سے بہتر ہے کہ گدے کا خیال آ جائے. معاذ اللہ، یہ لکھا ہوا ہے. ارے صحابہ تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کی ذات وہ ذات ہے تمہارے تھوک میں، اور نخامہ کہتے ہیں بلغمی تھوک کو، بلغمی تھوک. صحابہ نے بتایا کہ تمہارے تھوک میں طرح طرح کے جراثیم ہوں گے، طرح طرح کی چیزیں ہوں گی، طرح طرح کے گندے جراثیم ہوں گے، لیکن جو نبی ہوگا اس کی ذات وہ ذات ہوگی کہ جن کا تھوک مبارک اتنا پاک تھا کہ وہ ہستیاں کہ جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومتیں کرنی تھی، وہ ہستیاں جب سرکار کے تھوک پھینکتے ہیں حضور وہ نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنی ہتھیلیوں پر لے کر اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ نبی ہے. اور نبی وہ ذات ہوتی ہے کہ جس کے تھوک میں جراثیم نہیں ہوتے بلکہ ان کے تھوک میں اتنی چمک ہوتی ہے کہ ان کے تھوک کو جسموں پر مل لینے سے شفائے کلی اللہ عطا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. صحابہ نے بتایا کہ منصب نبوت کیا ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہی نہیں، آج طرح طرح سے حملے کر کے کوئی نبی کے خاکے شائع کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. ارے بھائی منصب نبوت کو سمجھنا ہوگا تمہیں کہ صحابہ کے نزدیک منصب نبوت کیا تھا. اور پھر آگے دوسرا جملہ جو انہوں نے فرمایا، عروہ نے کفار مشرکین کو بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے اذا امرہم فابتدروا امرہ. اور پھر جب نبی کوئی بات کہتے ہیں نا اپنے ساتھیوں کو تو یہ نہیں کرتے کہ وہ کوئی کہتا ہے کہ یار تو کر رہا، یار تو کر رہا. صحابہ اتنی جلدی کرتے ہیں، ہر ایک کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ جو حکم آیا ہے اس کو سب سے پہلے میں سر انجام دوں. جلدی کرتے ہیں. ابتدعوا امرہ، ان کے حکم میں جلدی کرتے ہیں. اذا توزع قالوا يقتتلون على وضوئه. اس سے بھی اگلا جملہ، تیسرا جملہ جو انہوں نے ارشاد فرمایا جب وہ اللہ کے رسول وضو کرتے ہیں نا، ان کا جو مستعمل پانی ہے صحابہ اس کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے. اور اس سے بھی اگلا جملہ قالوا یقتتلون،
गिरने नहीं देते, बल्कि उनके दरमियान ऐसी सिचुएशन, ऐसी कैफियत उनमें पैदा हो जाती है कि वो एक दूसरे के साथ झगड़ना शुरू हो जाते हैं, और भाई मैंने हुजूर का पानी लेना है, और मैंने हुजूर का पानी लेना है, और यार तू दे दे। और हदीस में यहाँ तक इरशाद है कि जिसको पानी नहीं था ना मिलता, जिसको मिल गया होता था, वो उसके पास जाता, और जो उसने अपने पास मन लिया था, अपने चेहरे पर मन लिया होता, वो जाकर उसके चेहरे पर हाथ फेर कर उस तर्री को अपने चेहरे पर दोबारा मन लेता था। तर्री को लेकर, बालन कहते हैं तर्री को भी नहीं जाने देते थे, नीचे गिरने देते थे। मनसब नबूवत ये था सहाबा के नजदीक कि जो नबी होगा वो आम चीज नहीं होगी, वो आम चीज नहीं होगा, वो आम बंदों की तरह नहीं होगा, आदमियों की तरह नहीं होगा, उसकी शान बहुत बुलंद होगी, बहुत आला होगी, बहुत बुलंद होगी। और फिर अगला जुमला और लास्ट वो कहने लगा कि जब वो कलाम करते हैं ना, कलाम करते हैं तो सामने उनके साथियों पर ऐसा सत्ताधारी होता है कि वो आपकी भी आवाज नहीं आती, इतनी गौर से अपने महबूब की बातें वो सुना करते हैं। और सामने बैठे कौन है? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, साद, सईद, तलहा, जुबैर, वो जिनकी शान ही बड़ी थी, वो जो एक एक बंदा पूरे कुफार मक्का पर बारी था, वो बैठे हैं। लेकिन जब नबी की गुफ्तगू शुरू होती है, अपने महबूब की गुफ्तगू शुरू होती है, तो मनसब नबूवत बताने के लिए क़यामत तक के लिए उन्होंने ये मैसेज दिया कि नबी कोई आम ज़ात नहीं है। जब उनकी गुफ्तगू होती है सारे चुप, कान लगा कर अल्लाह के रसूल की बात सुनते हैं, अल्लाह के रसूल की बात सुनते हैं कि हमारे महबूब बोल रहे हैं। और किसी के भी सामने 1500 का मजमा है, अरे कोई किसी की तो शोर की आवाज़ आ सकती है, 1500 का मजमा। लेकिन साहबा, हदीस में आता है, बुखारी शरीफ की हदीस में कि कोई भी नहीं आवाज़ आती, बोलता ही नहीं। और ऐसे लगता था, एक और हदीस पाक के बताया, ऐसे लगता था जब साहबा हुजूर की बातें सुनते थे, ऐसे लगता था इस कदर साकित हो जाते थे कि गोया उनके सरों पर कबूतर बैठे हुए हैं, और जब वो हिलेंगे तो कबूतर उड़ जाएंगे। इस अदब के साथ, इस अंदाज के साथ सरकार के सामने सहाबा बैठा करते थे। और मनसब नबूवत हमें बताया कि जब तुमने मनसब नबूवत को देखना है तो फिर उनके मुतालिक अकीदा यूँ रखना है जैसे सहाबा का था। सहाबा ने हमें बताया अल्लाह के रसूल की ज़ात कोई आम ज़ात नहीं है कि कोई भी जो है वो उठे और उनके बारे में फब्तियाँ कसे, और कोई हल्के जुमले बोले, कोई ऐब की बात बयान करे, कोई नक्स के बारे में बताए, कोई कहे कि ये हम कैसे हैं, कोई कहे कि गधे का ख्याल आना इनसे बेहतर है, कोई कहे कि फलां है फलां है फलां है। अरे भाई, ये ज़ात वो ज़ात नहीं है जिसने ये कहा उसने कब्र अपनी खुद जहन्नम में खोद दी। ये वो ज़ात है कि जो अकीदा जिनके बारे में सहाबा ने हमें दिया, ऐसा अकीदा हमें इनके बारे में रखना है कि सरकार की ज़ात पर, सरकार के अदब पर, सरकार की पैरवी पर नो कम्प्रोमाइज़। जब हम मनसब नबूवत को समझेंगे फिर हम जानेंगे कि सरकार के फरामीन आए हैं, अब इन पर अमल कैसे करना है। मेरे सरकार ये फरमा रहे हैं, इनका मुकाम क्या है और मेरा मुकाम क्या है, मैंने कैसे अमल करना है। फिर शौक़ पैदा होगा कि इनकी हर बात पर अमल किया जाए, इनकी पैरवी की जाए, इनकी सीरत को अपनी सीरत बनाया जाए, और जो इनके खिलाफ बात करे उसका मुँह बंद कर दिया जाए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।